السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی نہر کی جو مکہ مکرمہ کو 1200 سال تک پینے کا پانی فراہم کرتی رہی۔ دوستو، یہ کہانی ہے آج سے 1300 سال پہلے کی کہ بغداد سے ایک ملکہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتی ہیں۔ یہاں آ کر وہ پانی کی قلت کے باعث حاجیوں کی مشکلات دیکھتی ہیں تو ایک نہر بنانے کا حکم دیتی ہیں۔ دوستو، اس نہر کو 10 سال کے عرصے میں مکمل کیا گیا تھا اور اس کی کل لمبائی 38 کلومیٹر تھی۔ اب کے انجینئر حیران ہیں کہ صدیوں پہلے فراہمی آب کے اس عظیم الشان منصوبے کو کیسے تکمیل تک پہنچایا گیا تھا۔ دوستو، آگے ہم بات کریں گے کہ یہ ملکہ کون تھی اور یہ نہر کس حالت میں ہے اور اس پر ٹوٹل کتنا خرچ آیا تھا، مگر اس سے پہلے آپ سے التماس ہے، میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ مشاعر مقدسہ، مزدلفہ، عرفات اور منا کے بعد مکہ مکرمہ تک پانی فراہم کرنے والی اس نہر پر ایک اندازے کے مطابق 170 ملین دینار خرچ آیا تھا، اور اس منصوبے کو بنانے والی تھی ملکہ زبیدہ، جو عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی اہلیہ تھی۔ ماہرین نے ملکہ کو سروے کے بعد رائے دی کہ چونکہ علاقہ دشوار گزار اور پہاڑی ہے، اس لیے یہ کام انتہائی مشکل ہوگا۔ اس کے جواب میں ملکہ نے جو جملہ کہا تھا وہ آج بھی تاریخ کے ماتھے کا جمر ہے کہ تم کام کرو، ایک کدال کے بدلے 1 دینار دینا پڑا تب بھی میں دوں گی۔ وادی نعمان سے، جو مکہ سے 26 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہ کام شروع کیا گیا۔ چونکہ وادی نعمان میں پانی کے چشموں کے ساتھ ساتھ زیر زمین پانی بھی کافی اونچا تھا، چنانچہ اس کا کام شروع کر دیا گیا اور سب سے پہلے مزدلفہ کو اس کا پانی فراہم کیا گیا۔ یہ نہر کی موجودہ تصاویر ہیں جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور یہ اب بھی اس حالت میں موجود ہے، اور اس نقشے میں آپ اس نہر کو دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں سے گزرتی تھی۔ اس کا زیادہ تر کام زمین کے اندر کیا گیا تھا، یعنی کہ اس کو انڈر گراؤنڈ بنایا گیا تھا۔ تھوڑا سا حصہ زمین کے باہر بھی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میدان عرفات کے پاس اب بھی موجود ہے۔ پہاڑوں کے ساتھ چلتی اس نہر کو دیکھا جائے تو دیوار چین کا گماں ہوتا ہے۔ اس کے طرز تعمیر اور اس کے شاندار کام کو دیکھا جائے تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آج سے صدیوں قبل جب مشینری نہیں تھی تو ایسا کام کرنا کیسے ممکن ہوا تھا۔ یہ جو ٹینک نظر آ رہا ہے، اس سے میدان عرفات میں حجاج کرام کو پانی فراہم کیا جاتا تھا اسی نہر کے ذریعے، اور وادی منا میں اس طرح کا کنواں تھا جس سے یہ پانی نکالا جاتا تھا، جبکہ مزدلفہ میں اس طرح کے لگا کر ہاؤس بنائے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ نہر مکہ میں آتی تھی، جہاں اس کے بعد مکہ اور اس کے مضافات میں ٹربائن لگنا شروع ہو گئے، جس سے زیر زمین پانی نیچے ہوتا گیا اور یہ نہر خشک ہوتی گئی۔ اس نہر کو بنانے میں 10 سال لگے تھے، اور 10 سال جب اس کی تکمیل ہو گئی تو اس کے انجینئر جو تھے وہ اس کا حساب کتاب لے کر جب ملکہ کے پاس دریائے فرات کے کنارے ان کے محل میں پہنچے تو انہوں نے حساب کتاب والے کاغذات دیکھے بنا ان کو دریا میں پھینک دیا، اور ان کو جتنے پیسے انہوں نے مانگے دے دیے، اور کہا میں اس کا حساب روز قیامت اللہ سے لوں گی، کیونکہ میں نے یہ کام محض اللہ کی رضا کے لیے ہی کیا تھا۔ دوستو، اب مکہ میونسپلٹی نے اس کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع کیا ہے۔ اس سے قبل 1926 میں شاہ عبدالعزیز بانی سعودی عربیہ نے بھی اس کی تعمیر کا حکم جاری کیا تھا، مگر زیر زمین پانی کے نیچے چلے جانے، اس کے راستے میں تعمیرات کے آنے اور اس کے ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے اس کی مکمل تعمیر اب ممکن نہیں ہے۔ میونسپلٹی کے فیصلے کے مطابق مزدلفہ کے قریب جو اس کا حصہ زمین کے اوپر ہے، اسے دوبارہ تعمیر کر کے اس حصے کو سیاحتی مقام بنایا جائے، اور اس میں ٹربائن کے ذریعے پانی چھوڑا جائے گا تاکہ دیکھنے اندازہ ہو سکے کہ یہ نہر کس طرح کام کرتی تھی۔ دوستو، یہ تھی نہر زبیدہ کی دلچسپ داستان۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔